بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے یہ چیز تو کور کر لی تھی کہ پاکستان بننے کے محرکات کیا تھے، اس کے کیا عوامل ہیں، کیا پس منظر ہے۔ اس میں یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک تو کسی نہ کسی درجے میں بہرحال خدشات اور خوف کا عنصر بھی تھا ہندو اکثریت سے، سیاسی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، اور یہ کہ شناخت مٹ جانے کا خطرہ اور خوف بھی موجود تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ مسلمانان ہند کے اندر ایک بڑا مضبوط قوی جذبہ اس بات کا بھی تھا کہ ہم دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کر سکیں، اور وہ جو ہم سے حکومت چھن گئی تھی اور قیادت ہم سے روٹھ گئی تھی تو وہ ہم دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مثبت جذبہ یہ کہ ہم اسلام کو از سر نو تازہ کریں، اور مغرب جو تجربات کر کے اور بہت ساری ٹھوکریں کھا کے اور بہت نقصانات اٹھا کے جس طرف پیش قدمی کر رہا ہے، ہم نور وحی کی صورت میں وہ اس بنا بنایا جو اللہ کی طرف سے پیکج آیا ہے اس کے ایک عملی صورت پاکستان کی میں قائم کر کے دکھا دیں تاکہ نوع انسانی بھٹکنے سے بچ جائے۔ تو یہ بڑا مثبت عامل بھی اس کے اندر موجود تھا، اگرچہ کہ بہت دبا ہوا تھا، لیکن بہرحال اپنی جگہ پہ یہ موجود ہے اور اس وقت بھی موجود تھا۔ اب یہ چیزیں تو ہم نے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں، لیکن ان سب کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کچھ آراء ایسی ہیں کہ ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، ان کی ان سوچوں کو کچھ مقاصد کے لیے، کچھ گروہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں جو آراء ہیں، ایک رائے بہت شاذ ہے، بہت کم ہے، ہم اسی سے ابتدا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے ہندو تو نہیں اور گاندھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، لیکن کچھ انتہا پسند قسم کے ہندو ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہم سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے ہماری جان چھوٹ ہی جائے تو اچھا ہے، یہ یہاں پہ نہ خود چین سے رہیں گے نہ ہمیں چین سے رہنے دیں گے، تو ان کو علیحدہ کر دینا ہی مناسب ہے۔ اچھا، یہ سوچ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ تو ہمارے ہاں تو باقاعدہ یہ باتیں چلی تھی، ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ بنگالی جو ہے نا وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان سے جان چھڑا ہی لی جائے تو ہم زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر سکیں گے، ان منزلوں پر ہمارا سفر برق رفتاری سے، سبق خرامی سے ہو سکے گا کہ جو ان کا بوجھ اٹھا کر ہم تیز رفتار سفر نہیں کر سکتے۔ تو ایسا اگر کچھ ہندوؤں نے بھی تب سوچا ہو تو یہ جو ہے وہ عین قرین قیاس ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ جب قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تھا تو وہ ہندو ہی کی طرف سے سبوتاج ہوا ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سوچ، بے وقوفی بھی اور حماقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ایک بات یہ کہی جاتی ہے اور کہی جا سکتی ہے کہ ہندو ہی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان سے علیحدہ اپنا ایک ملک بنا لیں اور کسی کونے میں، ہندوستان کے کسی کونے میں جا کر ہم سے الگ تھلگ رہ لیں۔ ایک دوسری بات جو کہی جاتی ہے اور بڑے زور شور سے کہی جاتی ہے، اور اس کو تو بہت ہی عام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ مسلم لیگ بنائی ہی نوابوں نے تھی 1906 میں، اور یہ تو بعد میں عوامی جماعت بنی ہے، لیکن یہ کہ پہلے تو یہ نوابوں ہی کی جماعت تھی، اور نوابوں نے اس لیے بنائی تھی کہ اگر متحدہ ہندوستان ہوتا اور کانگریس کی حکومت ہوتی تو کانگریس نے تو پہلے ہی اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم انگریز کی دی ہوئی جائیدادیں ساری ضبط کر لیں گے اور وہ اپنے جو بھی یہاں پہ کاشتکار ہیں ان میں تقسیم کر دیں گے۔ تو انہوں نے اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے اور جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اگر پاکستان بن جاتا ہے تو ہماری جاگیریں محفوظ رہ جائیں گی۔ تو یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں اس طرح کی جاتی ہیں، بعد کے حالات اور واقعات جو ان 70-72 سالوں میں گزرے ہیں تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ تقویت بھی دے جاتے ہیں۔ کچھ نظر ایسا آتا ہے کہ ہندوستان میں تو جاگیرداری ختم ہو گئی، پاکستان میں آج تک وہ اس کے سلسلے چل رہے ہیں، اور انہی سے پھر لوگوں نے سیاسی قوت بھی کشید کی ہے اور حاصل کی ہے،
اور یہ کہ بیوروکریسی میں بھی اور دیگر اداروں کے اندر بھی اپنے لیے رستے بنائے ہیں، اپنے انفلوئنس کے لیے اسی چیز کو استعمال کیا ہے جو ان کے پاس جاگیروں کی صورت میں موجود تھی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور بھی کی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ خود انگریز کا پروگرام تھا کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جائے۔ متحدہ ہندوستان اس کے فائدے میں نہیں تھا، متحدہ ہندوستان کا اسے نقصان تھا۔ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کے تحت تو اس نے پہلے منافرت پیدا کی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، اور اب جب اسے نکلنا پڑ رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے نقصانات کے وجہ سے، اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا قبضہ برقرار رکھے، تو واپس جانے سے پہلے وہ ایسے مسئلے مسائل پیدا یا ایسا انتظام کر کے جانا چاہتا تھا کہ یہ علاقہ بدستور اس کے سیاسی قبضے میں نہ بھی رہے تو جو اس کے معاشی مفادات اس علاقے کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہوئے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ تو یہ پورا ایک تھیسس ہے کہ جس کے تحت یہ باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے وہ مسئلہ کشمیر کو چھوڑ کے گیا تھا کہ ہندوستان پاکستان کبھی دو پرامن پڑوسیوں کے طور پر نہ رہ سکیں، اور ظاہر ہے یہ لڑتے رہیں گے تو اسلحہ ہم سے خریدیں گے تو اپنی بہترین اکانومی جو بھی ان کے پاس وسائل ہوں گے وہ ہماری جھولی میں ڈالیں گے، تو ہم ان کو کسی ایئر کرافٹ کے کوئی پرزے عطا کریں گے، وہ رافیل ہو یا F-16 ہو، بہرحال انہیں اس کے لیے ہماری طرف مراجعت کرنی پڑے گی۔ اس میں ایک ضمنی بات انگریز کے پلان کے حوالے سے یہ بھی کی جاتی ہے کہ انگریز یہاں پہ بعض ایسی مائنورٹیز چھوڑ کے گیا تھا کہ جن کے لیے یہاں پہ رہنا یعنی اس نے مشکل بنا دیا تھا کہ یہاں کی جو اکثریت ہے وہ مائنورٹیز اس اکثریت کے خوف میں مبتلا رہیں۔ دوسری طرف اس نے انتظام یہ کیا کہ وہ مائنورٹیز ہی یہاں کے اچھے عہدوں پر بھی رہیں اور یہاں کے مالی وسائل کے اوپر بھی قابض رہیں، چونکہ یہاں رہنا ان کے لیے جو ہے وہ مخدوش ہوگا اور ان کے یہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کریں گے، لہٰذا ان کے وہ وسائل اگر ان کے قبضے میں ہوں گے تو وہ مجبور ہوں گے کہ اپنے ان وسائل کو جا کے مغربی بینکوں میں ڈمپ کریں اور وہاں جا کے رکھیں، وہ سوئٹزرلینڈ ہو یا کینیڈا ہو یا خود برطانیہ ہو، یہ ان کی مجبوریاں ہوں گی۔ تو یہ خاص طور پہ بعض گروپوں کے بارے میں، اور ان کے لیے یہاں پہ حالات کو تنگ کرنا، یعنی پھر یہ کہ ان کو کافر بھی قرار دلوانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کی سازشی ذہن کی پیداوار ہے تاکہ اس علاقے کے وسائل بدستور انگریز کے پاس پہنچتے رہیں۔ ایک بات اس سے بھی پیچھے ہٹ کر اور یا گہرائی میں اتر کر کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو اس وقت جب پاکستان وجود میں آیا تو جو عالمی سطح پر کشمکش تھی، نظریاتی کشمکش کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان، سرمایہ دارانہ ذہنیت اور ایک جو سوچ تھی روس کی، اس کے درمیان جو چل رہی تھی، تو اس میں ہندوستان کے اندر بڑی مضبوط ایک کمیونسٹ تحریک تھی، اور خطرہ یہ تھا کہ یہ سارا علاقہ جو ہے کہیں روس کے ساتھ الحاق نہ کر لے یا ملحق نہ ہو جائے یا اس کا کوئی یعنی اس کے اثر و رسوخ کے نیچے نہ آ جائے۔ یہ بڑے اندیشے تھے جو کہ محسوس کیے جا رہے تھے۔ تو ہندوستان اور روس کے درمیان ایک ایسی بفر سٹیٹ کے جو نظریاتی ہو، جس کے ساتھ کوئی نظریہ جڑا ہو اور وہ مذہب کا ہو تو ریلیجیسلی وہ ایکٹ کرے گی، تو ایسی بفر زون قائم کر دیا جائے کہ جو گویا روک بن جائے روسی اثرات کے ہندوستان پر آنے کے راستے کی رکاوٹ بن جائے۔ تو گویا یہ ایک عالمی جو استعمار تھا یا جو سرمایہ دارانہ سوچ تھی، اس کی بھی ایک ضرورت تھی کہ ایک ایسی نظریاتی ریاست اس خطے میں قائم کر دی جائے کہ جو روسی اثرات کا توڑ ثابت ہو سکے۔ اچھا، یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں یہ ساری اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم وقتی طور پر ان سب باتوں کو اپنی جگہ پہ ٹھیک مان لیں۔ تو اب جب ہم ان کو ٹھیک مان لیتے ہیں تو دیکھیے صورتحال کیا بنی۔ ہندو بھی چاہتا تھا، انگریز بھی چاہتا تھا، عالمی سامراج بھی چاہتا تھا، اس سے آگے آپ چلے جائیں تو نواب بھی چاہتے تھے کہ ایک ملک بن جائے، لیکن یہ سب چاہتے تھے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ اچھا، مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ایک ملک علیحدہ بنے، وہ ان میں سے ایک جذبہ تو وہ تھا کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے قومی تعصب میں، یعنی جو بھی ایک خوف تھا، خطرہ تھا، وہ چلیں اسے آپ مفادات کے ساتھ ہی جوڑ لیں۔
لیکن یہ کہ ایک جذبہ قومی و ملی بھی تھا کہ ہم اپنے عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کریں، اور ایک جذبہ یہ کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو اثر نو زندہ بھی کریں، کہ دنیا کو اسلام کے نظام عدل کی ایک جھلک دکھا سکیں۔ یہ مختلف عوامل ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ظاہری سطح پر نظر آ جائیں گی، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کی رائے ایک ہو سکتی ہے، کسی کی دوسری ہو سکتی ہے، اور کسی کی رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سب عوامل نے مل کر پاکستان بنایا۔ اب یہاں سے ہم ایک نئی بحث کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ یہ تو باتیں نا عقل کی سطح کی، آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور کانوں سے سنی ہوئی باتوں کی حد تک کی بات ہے، لیکن ہمارا ایمان، یعنی جو ایمان بالغیب جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اندیکھی چیزوں کو ماننا، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر کوئی وقوع نہیں ہوتا اور کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اذن اور اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، اور وہ ظاہر اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس کے بہت ہی دیر پا مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا ایمانی سطح پر اس کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک بات میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی منصوبہ بناتا ہے تو اس میں اس طرح کے عوامل شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اس منصوبے کو پورا کرنے میں جو لوگ کام آ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی نیت ہو سکتی ہے جس کے لیے کہ وہ کام کر رہے ہوں۔ اس کی سب سے بہترین مثال میں نے بہت متعدد مرتبہ دی ہے، وہ اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے کے جائیں گے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ اب بھائیوں نے اپنے مطلب کے لیے ان کا اپنا مقصد تھا، اپنا مطلب تھا، اپنا مفاد تھا، جس کے لیے انہوں نے گھر سے نکال کے جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ اب وہاں سے جو قافلہ ان کو لے کے چلا، اس کا اپنا مطلب تھا، اپنا مقصد تھا، اپنا مفاد تھا، جس کے لیے وہ لے کے انہیں چلے۔ اور مصر میں جس نے خریدا اس نے اپنے مطلب کے لیے خریدا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اللہ کے حکم کے لیے یا اللہ کی مرضی میں یا اللہ کی منشا پورا کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے مفاد، اپنے اپنے مطلب، اپنی اپنی غرض کے لیے کیا، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے مقصد کس کا پورا کیا؟ جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں یہ سارے استعمال ہوئے۔ تو اس بات کو حدیث میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے، تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کافر سے بھی لے لیتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں تب کیا حرج ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام شیطان سے بھی لے لیتا ہے۔ اس میں بھی کوئی جو ہے وہ یہ خیر و شر میں توازن پیدا کرنا بھی تو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، تو اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی ہے، تو اب وہ شر والا سارا توازن قائم کرنے والی بات جو ہے وہ شیطان کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی حکمتیں تو بہت ہی دور رس ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ فرض کریں ہندوؤں کی یہ خواہش ہو اور نوابوں کی وہ خواہش ہو، ہر کوئی اپنے نیت کے اعتبار سے اپنا بدلہ پائے گا۔ باقی یہ کہ اللہ کا منصوبہ وہ تکوینی سطح پر کیا تھا، اسباب کی سطح پر تو یہ ہو گیا جو ہم نے دیکھ لیا، تکوینی سطح پر جو اللہ کا منصوبہ تھا وہ روبہ عمل آیا۔ اللہ پاکستان بنانا کا فیصلہ اللہ کا ہے، اور انہوں نے یہ سارے عوامل جمع کر کے پاکستان معجزانہ طور پر بنا دیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم اس حکمت کو تلاش کریں کہ جس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی غیر معمولی حالات میں ملک بنایا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، مسلمانوں کی قسمہ پرسی کو دیکھیں، مسلمانوں کے انتشار کو دیکھیں، قائد اعظم کی قیادت تو ہے لیکن مسلم لیگ کوئی بہت ہی کوئی منظم جماعت اس طرح کی نہیں تھی۔ وہ تو قائد اعظم کی وفات کے بعد ثابت بھی ہو گیا کہ جس طرح کانگریس ایک بڑی مضبوط سیاسی ادارہ کی حیثیت رکھتی تھی، مسلم لیگ اس طرح کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ ہاں، تحریک تھی، ایک پرجوش تحریک تھی۔ تو اس سب کے باوجود پاکستان کا بن جانا، قائد اعظم کی بیماری اور اس بیماری کا کسی کو پتہ نہ لگنا، یا یہ کہ لگنا تو اس نے اپنے مفادات کے لیے اس کو دبا کے رکھنا، تو یہ یعنی ظاہری سطح پہ تو خالص ایک معجزانہ سی بات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ کی کیا حکمتیں ہیں اس ملک کے بنانے کے پیچھے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا جو اس کائنات کے لیے یا خاص طور پہ اس روئے ارضی کے لیے جس پر ہم انسان آباد ہیں، اس کے لیے جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس منصوبے میں ہدایت دینا تو شامل ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ زمین پہ رہو، لیکن وہاں اکیلے نہیں چھوڑ رہا، میں تمہارے پاس اپنی ہدایت بھیجتا رہوں گا۔
تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا کر شیطان کی چراگاہ میں چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے ان کو اب شکار کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مختلف مواقع پر پیغمبر بھیجتا رہا، ہدایت کا سامان کرتا رہا، اور صرف ہدایت علمی ہی نہیں بلکہ یہ کہ عملی بھی، اور بلکہ فیسیلیٹیشن بھی. ایک ایسا نظام قائم کر دو جس کے اندر اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو وہ جو اللہ کا ایک طویل منصوبہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ ہدایت رفتہ رفتہ، جیسے ہم تعلیم شروع کرتے ہیں نرسری سے، اور کرتے 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 اس کی تکمیل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو جو سبق پڑھانا شروع کیا تو اس کی تکمیل آ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں پہ جب وہ تکمیل ہو گئی تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے جو وہ معاشرہ قائم کیا، پھر وہ ایک ریاست بنی، پھر وہ اس سے آگے بڑھ کر اس نے ایک بہت بڑی امپائر کی صورت اختیار کی. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اس کا ایک زوال شروع ہوا. اس زوال کے بعد یہ بھی اللہ کے منصوبے میں ہے، جس کی خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، کہ کائنات کے اختتام یعنی قیامت سے پہلے، یعنی الساعہ یعنی دنیا کے ٹوٹ پھوٹ اور دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اب یہاں سے آگے بات اسی کی سمجھ میں آئے گی کہ بہرحال جو ظاہری جو بھی اسباب کی سطح پر کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے نیچے اللہ کا ہاتھ جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو اب وہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں اس روئے ارضی پر ایک دفعہ دوبارہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے. یعنی پہلے تو ایک حصے میں ہوا، لیکن اب جب ہوگا تو پوری روئے ارضی پر ہوگا. اور اسی کا جو نقشہ اقبال جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو وہ جو جب چمن نغمہ توحید سے معمور ہونا ہے تو کیسے ہوگا، مطلب اس کا جو بھی ایک اسباب کی سطح پر سامنے آنا ہے تو وہ درجہ بدرجہ ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ حجاز سے جس سفر کا آغاز ہوا تو پھر بعد میں جو ہے وہ روم بھی اس کے زیر تسلط آیا اور ایران بھی اس کے زیر نگیں ہوا. تو پہلے ہی دن ایک ہی دن تو سب نہیں ہوا نا، یہ پھر آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھے ہیں، قدم بقدم آگے بڑھے ہیں. تو اسی طرح پہلے کسی ایک ملک میں اللہ کا دین غالب ہوگا، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے 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 کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. اب وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوگا، اس کے بارے میں کئی آراء دی جا سکتی ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ترکی، کوئی کہہ سکتا ہے مصر، کوئی کہہ سکتا ہے عالم عرب. لیکن یہ کہ ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خطہ ہے جو جس میں ہم آباد ہیں، جہاں پہ پاکستان واقع ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے اللہ کے دین نے دوبارہ آغاز کرنا ہے اور پھر پوری دنیا میں پھیلنا ہے. اچھا، اس کی اسباب کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ جو ہے وہ ہم یہ دعویٰ کن بنیادوں پر کرتے ہیں، کیسے ہم یہ اتنے بڑی بات کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کئی قسم کی جو ہے ہمارے پاس شواہد ہیں، جن میں سے ایک بات تو اس علاقے کی 400 سالہ تاریخ ہے. اور اہل علم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نے تو نہیں آنا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حفاظت کے لیے مختلف وعدے کیے ہیں اس امت سے، جن میں سے ایک قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ بھی ہے. تو انہی میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مجدد کو بھیجتے رہیں گے. اچھا، مجدد جو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مجددین کا سلسلہ جو ہے یہ ایک طرح سے امامت کے سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور امامت کا سلسلہ تو ایک اللہ کے وعدے کے تابع ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو میں اے ابراہیم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے کہا ظالموں سے عہد نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ابراہیم کی اولاد میں رکھا، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر
ایک اس میں نئی جو ہے وہ ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا کہ یہ جو امت ہے جس کو اللہ نے جو عرب پر مشتمل ہے، ان عربوں میں کچھ اور لوگ بھی آ کے ملحق ہو جائیں گے۔ یہ جو امیین ہیں ان کو اللہ نے چن لیا ہے اس امامت کے لیے، لیکن وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آخرین بھی ہیں کچھ جو ان کے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں گے۔ تو وہ آخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمی لوگوں کو قرار دیا۔ تو اب آپ اگر دیکھیں گے تو پہلے 1000 سال تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال تک جتنے بھی مجددین امت آئے ہیں وہ عرب میں سے آئے ہیں، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے 1000 سال پورا ہونے کے بعد اب جو مجددین امت آئے ہیں وہ جو ہے وہ ہندوستان سے، اور یعنی عرب سے نہیں آئے بلکہ وہ سلسلہ ہندوستان منتقل ہو گیا۔ یہ مشہور بات ہے کہ شیخ احمد سرندی کو تو ہم کہتے ہی مجدد الف ثانی ہیں، یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ شاہ ولی اللہ ہیں، اور ان کے درمیان عبدالحق ہیں محدث جو دہلی کے رہنے والے تھے رحمہم اللہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ پھر اس سے آگے آپ دیکھیں تو یہاں تحریک شہیدین، جہاد کی بہت بڑی تحریک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دور صحابہ کی مثال گویا انہوں نے تازہ کر دی، اسے زندہ کر دیا جہاد کی اس روح کو کہ جو دور صحابہ کی تھی۔ اور پھر اسی طرح اور بڑی بڑی تحریکیں ہیں، تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، جماعت اسلامی کی تحریک ہے، پھر جسے احیاء فکر کی ہم نے بات اس سے پہلے نشست میں کی تھی، تو اس کا گڑھ بھی یہی بنا۔ علامہ اقبال یہاں کے، ابوالکلام یہاں سے، اگرچہ کہ حسن البنا جو ہیں وہ مصری ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کوئی فکر باقاعدہ نہیں دیا، جماعت ایک بنا لی تھی اور وہ ایک جذبات اور اس کے جو ہے نا وہ نتیجے میں جماعت تو بن گئی، لیکن اس کو جو فکری رہنمائی اس کو بھی ملی ہے وہ بھی ساری کی ساری جو ہے وہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے ملی ہے، جو یقیناً ہندوستانی تھے، اگرچہ کہ وہ ان کا نسب جو ہے وہ عربوں سے بھی متعلق ہو جاتا ہے، سید ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے مجددین کا سلسلہ، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 400 سال میں اسی خطے سے یعنی وابستہ رہا ہے، اور اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ دو قومی نظریہ، ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلے مسلمان نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا، لیکن یہ کہ اصلاً اگر آپ دیکھیں نظری طور پر، علمی طور پر، تو جب پہلا چیلنج پیش آیا ہے ایک الگ قومیت کا، اور متحدہ قومیت کو جو ہے وہ بادشاہ وقت نے، جو تھا تو مسلمان لیکن اور عام کوئی جو ہے وہ کمزور بادشاہ نہیں تھا، بڑا توانا، بڑا اکبر دی گریٹ، جب اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کر کے متحدہ قومیت کی گویا بنیاد رکھ دی، تو اس وقت جو مجدد الف ثانی کا کام ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے جو اتباع سنت پر زور دیا ہے، تو یہ اتباع سنت ہی وہ شے ہے جو امت کا ایک علیحدہ تشخص اجاگر کرتی ہے، شے جس سے آپ میں اور دوسروں میں فرق ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریے کا آغاز کرنے والی شخصیت در حقیقت ہندوستان میں وہ مجدد الف ثانی کی ہے، اور اسی کو پھر بعد میں اجاگر کیا ہے اور اس کی وکالت کی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنایا ہے محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اس روئے زمین پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے، اور اس کا آغاز اس خطے سے ہونا ہے۔ اس کے ایک اشارہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کچھ اور اشارات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ دیکھیے، جب آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، یعنی یہ جو بھی مسلمانوں کے احیاء کا عمل ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ غیروں سے آزادی حاصل کی جائے۔ تو غیروں سے جو آزادی حاصل کی گئی ہے، تو اس میں عربوں نے بھی آزادی حاصل کی ہے، ترکوں نے بھی آزادی حاصل کی ہے، اور دیگر ممالک نے بھی حاصل کی ہے، لیکن سب نے اپنے اپنے نیشنلزم کو، اپنی قومیت کے جذبے کو جو ہے وہ بنیاد بنایا ہے اور جذبہ محرکہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کوئی ابناء و فرائنہ کی بنیاد پر اٹھے ہیں، تو کوئی ابناء و نماردہ کی بنیاد پر اٹھے ہیں۔ یہ مسلمانان ہند ہیں کہ جنہوں نے آزادی بھی حاصل کی ہے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی ہے۔ تو پاکستان کی آزادی کی تحریک اس اعتبار سے باقی مسلمان ممالک کی آزادی کی تحریکوں سے ممیز ہے اور ممتاز ہے کہ یہاں لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
دوسری چیز یہ دیکھیے کہ جو بھی دین میں فتنے آئے ہیں، وہ انگریز لے کے آیا ہو، کوئی اور غیر قوم لے کے آئی ہو، مسلمانوں ہی میں سے کسی نے اٹھ کر تو نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی فتنہ برپا کر دیا ہو، تو ہر دور میں اس کے مقابل جو طاقتیں اٹھی ہیں وہ علماء کی طاقتیں رہی ہیں، اور علماء کا اس میں بڑا جو ایک رول ہے، کردار ہے۔ انہوں نے ماریں بھی کھائی ہیں، جیلیں بھی برداشت کی ہیں، جانیں بھی دی ہیں، لیکن فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ تو یہ جو بھی ایک روایت پسند حلقہ ہیں یا حلقے ہیں دنیا میں، ان کا سب سے مضبوط گڑھ پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہمیشہ ہندوستان رہا ہے۔ آپ دیکھیں افریقہ سے ایک طالب علم چلتا ہے تو ہندوستان کے مدرسوں سے پڑھ کے تو پھر واپس جاتا ہے، اور یہی پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اتنے مضبوط مدرسوں کا نظام وہ عالم عرب میں بھی نہیں ہے جتنا آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہندوستان یا پاکستان یا یہ خطہ ایک منفرد اور خاص مقام کا حامل ہے۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جب بھی یہ تحریکیں کہیں بھی چلی ہیں تو اس میں کہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ نیشنلزم کا جذبہ رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک جو خاص طور پہ پاکستان کی تحریک کے پیچھے ایک احیائی جذبہ بھی رہا ہے، اور اس کا تو یوں سمجھے اس احیائی اسلام کا تو مرکز یا اس کا منبع یا اس کا سرچشمہ وہ تو ہے ہی یہ جو عہد ہی اس اعتبار سے علامہ اقبال کا عہد ہے۔ وہ ایران میں ڈاکٹر علی شریعتی ہوں یا کسی اور جگہ کوئی اور حسن ترابی ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اقبال کے خوشچین ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو ہم اس عہد کو ہی اقبال کا عہد کہہ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اس کا بھی جو ہم دیکھیں گے تو اقبال بھی اسی دھرتی کے سپوت ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، ملک آزاد ہو گئے، ہم بھی آزاد ہوئے، عرب بھی آزاد ہوئے۔ ہمارے ساتھ یہ ساری جو بھی لگی ہوئی ہیں کمزوریاں جن کا پہلی نشست میں ذکر ہوا تھا، کردار کا بحران ہے، اخلاق کا زوال ہے، اور ہر اعتبار سے ہم دنیا میں پست ہیں، گرے ہوئے ہیں اور خوار ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہے یہ ساری اپنی جگہ پہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہم بعض معاملات میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے مسلمانان پاکستان یا پاکستان بطور ملک آگے نکل گیا، اور وہ ہے اس کی ایک جو بھی ایک عسکری صلاحیت ہے، اس کا ایک ادارہ فوج منظم، اور اس نے اپنی دھاک بہرحال بٹھائی ہے۔ اس نے بہت سے ان سے جو ہے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک ملک کو اس حال تک پہنچانے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور کسی کی نیت اگر خراب نہ ہو اور ملک دشمنی اس کے اندر رچی بسی نہ ہو تو وہ اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ جو مثبت جذبہ تھا پاکستان کے قیام کا وہ آج تک تو روح بعمل نہیں آیا۔ تو ابھی تک یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے اور چلتا رہا ہے، تو عالمی اسباب میں اس کا اگر کوئی سبب ہے تو بہرحال وہی ادارہ ہیں جس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور جس نے غلطیاں کی بھی ہیں، ہونا علیحدہ بات ہے، کرنا علیحدہ بات ہے۔ اور لیکن یہ کہ پاکستان کی آج تک کے بقا میں اس کا اہم رول رہا ہے، اور اس کی یہ اگر وہ اتنا طاقتور نہ ہوتا، پاکستان کی عسکری صلاحیت اتنی مضبوط نہ ہوتی، تو اس کے دشمن کب کا اس کا حشر نشر کر چکے ہوتے، توڑ پھوڑ چکے ہوتے، حصوں میں تقسیم کر چکے ہوتے، بلکنائزیشن ہو چکی ہوتی۔ تو اس رول سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ طاقت باقی کسی مسلمان ملک کو حاصل نہیں ہوئی، اور اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ اب اس کو یعنی ملیا میٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ عراق ہو، مصر ہو، شام ہو، تو اور ایران ہو، اب ایران کے ساتھ بھی اتنا عرصہ جو ہے وہ اس کو اس حالت میں رکھ کر کمزور کیا جا چکا ہوا ہے۔ تو تھوڑا بس ترکی ہے، لیکن ترکی بھی کتنے مسائل میں جکڑا ہوا ہے، اور پھر وہ کہ وہ یورپ کے بالکل دروازے پہ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پاکستان کی عسکری طاقت بہرحال اس کا لوا دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور آج تک پاکستان کی بقا میں اسباب کی سطح پر جو چیز سب سے بڑھ کر کارآمد ہوئی ہے یا بروئے کار آئی ہے تو وہ پاکستان کی عسکری صلاحیت ہے۔ اور اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے جو ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ حربی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل ملک بن گیا، اور میزائل ٹیکنالوجی میں تو کہتے ہیں کوئی کمال ہے واللہ عالم، لیکن بہرحال کچھ تو ہے کہ جس کا ڈر یا خوف ہے۔ اور پھر ہندوستان جیسا بڑا ملک اپنی تمام تر طاقت کے باوجود
پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر پاتا اور پھر مڑ مڑ کے امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ظاہری علامات بھی ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی مسلمان ممالک سے پاکستان کو ممتاز کرتی ہیں. تو یہ اسی یعنی باقی سارے لوگوں کے اپنے اپنے یہ سارا کچھ جو ہوا کس کا کیا مفاد تھا, اس کے پیچھے اس کا کیا موٹیو تھا, یہ ذہن میں رکھیے کہ جس کو آخرت میں بدلہ ہر کسی کو اس کے اپنی نیت کے اعتبار سے ملے گا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ آگے بڑھاتا رہتا ہے. وہ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھا لیتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ وہ یوسف کو اس کے دشمنوں کے ذریعے سے اس جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں تک کہ وہ اسے پہنچانا چاہتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ سارے جو ہے بڑے نیک پروین قسم کے لوگ تھے, لیکن یہ کہ یہ مطلب بہرحال ہے کہ اللہ کا ایک منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ طبقاً ان طبق آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی کہ اللہ نے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر ایک اسلامی نظام کا غلبہ کرنا ہے, اس کا آغاز کسی ایک خطے سے ہوگا. بظاہر احوال یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فوکس یا یہ اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کا حصہ چنا ہے تو وہ ہمارا ہی ملک ہے. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو آج جہاں پہ ہمیں بہت سے پہلو تاریخ نظر آتے ہیں تو یہ بڑی ایک امید کی بات ہے. اس میں ہمارے لیے ایک ولولہ تازہ ہے جو ہمیں مل جاتا ہے, ایک امید ہے کہ جو ہمیں ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا کرتی ہے اور ہمیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بے فکر نہ کہیے, مطلب ایک امید ایسی دلا دیتی ہے کہ ہم اس کو اگر محفوظ کریں گے تو یہ در حقیقت خدائی منصوبے کو آگے بڑھانے میں خلوص نیت سے گویا معاون ہوں گے. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ خدائی منصوبہ بڑھا رہے ہیں لیکن ہیں بدنیت, اور کچھ لوگ وہ ہوں کہ جو اس منصوبے کو آگے لے کے چلیں خلوص نیت کے ساتھ. تو یہ ہم نے دو جو بھی اس پروگرام اس کے اوپر کر لیے ہیں کہ جس میں ہم نے پاکستان کے قیام کی جو بھی عوامل ہیں, وجوہات ہیں, اسباب ہیں, ان کا ایک اجمالی سا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. تو اب ہم آگے بڑھیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو کیا چیلنجز پیش آئے, کیا کن کن فورسز نے کیا کیا کردار ادا کیا, اور اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور پھر مستقبل کیا ہو سکتا ہے, کیا امکانات ہیں, کیا خطرات ہیں, کیا خدشات ہیں اور کیا امیدیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا